أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فانكحوا ما طاب لكم من النساء۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام عظیم میں ارشاد فرما رہا ہے کہ نکاح کرو ان عورتوں سے جو تمہیں اچھی لگے۔ اچھی لگنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی عورت کسی کو شکل و صورت کے اعتبار سے اچھی لگے، یا کسی کو کسی عورت کی کسی لڑکی کی دینداری پسند آ جائے، اچھے اخلاق پسند آ جائے، کسی کو کسی لڑکی کا شریف خاندان پسند آ جائے، کسی کو صاحب حیثیت ہونا پسند ہو اپنے جوڑ کے لحاظ سے، تو جو چیز جس کی پسند ہو اس پسند کے لحاظ سے جو لڑکی اور عورت اسے پسند آئے اس سے اسلام میں نکاح کرنے کا حکم دیا گیا۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب انہوں نے یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں نے ایک عورت کو شادی کا پیغام بھیجا ہے، میں اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے اسے دیکھ لیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ دیکھا تو نہیں ہے۔ فرمایا دیکھ لو تو اور زیادہ بہتر ہوگا، اس سے تمہارے درمیان الفت و محبت قائم رہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی کبھی آدمی اپنے ماں باپ کے کہنے سے، اپنی بہنوں کے دیکھنے سے شادی کر تو لیتا ہے، مگر بعد میں کچھ بدگمانیاں پیدا ہوتی ہیں، یا بیوی پسند نہیں آئی تو شکوے اور شکایتیں ہوتے ہیں کہ تم نے کیا دیکھا تھا میرے لیے، تم نے کیا کیا تھا۔ تو اس لیے اسلام نے یہ اجازت دی ہے کہ اگر کسی کی شادی کسی لڑکی سے طے پا رہی ہے اور اس سے پہلے لڑکا اگر دیکھنا چاہتا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، اس کی شکل و صورت کسی بہانے سے دیکھ لیں۔ شادی میں کہیں گئی ہوئی ہے وہ لڑکی، وہ بھی چلا جائے اور کسی بہانے سے گھر والی عورتیں اشارہ کر دیں کہ یہ لڑکی ہے جس سے تمہارا رشتہ کیا گیا، تاکہ بعد کے اختلافات سے پہلے کی ہاں یا نہ جو ہوگی وہ دونوں جانب کے لیے آسان ہو، اور شادی ہونے کے بعد اگر ناپسند ہوئی تو پھر دونوں کے لیے بڑی مشکل ہو جاتی ہے، یہ اس کا چھوڑنا مشکل ہوتا ہے، اور اگر چھوڑ دیا جائے تو اس کے گھر والے ناراض ہوتے ہیں، عورت پہ بڑا اثر پڑتا ہے، وہ یہ مانی جاتی ہے کہ یہ مطلقہ ہے دوسرے۔ اب اس کی دوسری شادی کے لیے اس کے لیے پھر زیادہ عمر کا لڑکا دیکھا جائے، پسند ہو یا نہ پسند ہو اس طریقے سے کیا جائے۔ اسی طرح ہمارے اسلام میں عورت کی بھی رضامندی کو دیکھا گیا کہ جس لڑکے سے اس کی شادی ہو رہی ہے وہ اس سے شادی کرنے کے لیے تیار ہے یا نہیں ہے، راضی ہے یا نہیں ہے۔ اسی لیے اسلام میں یہ حکم دیا گیا ہے۔ ہمارے اور آپ کے یہاں جب نکاح منعقد ہوتے ہیں تو آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ ایک وکیل جاتا ہے، دو گواہ جاتے ہیں لڑکی سے اجازت لینے کے لیے۔ اس کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ اگر لڑکی اجازت دے گی کہ وہ راضی ہے اس نکاح سے تو نکاح ہوگا، اور اگر وہ رضامند نہیں ہے تو زبردستی ماں باپ کسی لڑکی کا نکاح نہیں کرا سکتے، اس کے بھائی کسی بہن کا نکاح زبردستی نہیں کرا سکتے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی بھی اپنے گھر کی عورتوں کی شادیاں کرائے تو پہلے ان سے اجازت لے۔ اگر وہ گھر کی عورت کوئی ایسی ہے کہ جس کا پہلے نکاح ہوا تھا طلاق ہو گئی ہے، اس کی مطلقہ ہے، یا نکاح ہوا تھا شوہر کا انتقال ہو گیا بیوہ ہے، تو اس کی اجازت تو یہ مانی جائے گی کہ وہ اپنے منہ سے کھل کر کہے گی کہ میں اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں یا نہیں کرنا چاہتی ہوں، جب ہی اجازت مانی جائے گی۔ اگر وہ چپ رہے خاموش رہے تو اجازت نہیں مانی جائے گی۔ اور اگر وہ لڑکی کنواری ہے جس کی شادی آپ کرنا چاہتے ہیں اور اس سے بھی آپ اجازت لیں گے تو اس کی اجازت کا طریقہ یہ ہے کہ یا تو وہ خاموش رہے یا پھر زبان سے کہہ دے کہ ہاں میں شادی کرنا چاہتی ہوں۔
اور اگر اس نے منع کر دیا صراحت کے ساتھ کہ نہیں میں یہاں تیار نہیں ہوں شادی کو، تو ماں باپ کو ہرگز وہاں شادی نہیں کرنا چاہیے۔ ایسی بہت سی شادیاں ہوئی ہیں کہ جہاں پر گھر کے بڑوں نے اپنے بیٹوں کے لیے یہ کہا کہ تو کون ہوتا ہے دیکھنے والا، تو کون ہوتا ہے اجازت دینے والا، ہمارے یہاں ہمیشہ بڑوں کی چلتی ہے۔ تو شادی تو کرا دی گئی مگر زندگی بھر کے لیے مصیبت مول لینا پڑی۔ بعض لڑکے تو ایسے ہوئے کہ میں نے خود ان کے حالات دیکھے کہ انہوں نے کہا جب زبردستی شادی کرائی گئی تو وہ لڑکا اپنی بیوی سے کبھی ملا ہی نہیں جاتا۔ بھتیرا ماں باپ نے کوشش کی، رشتہ داروں میں نے منع کیا تھا کاہے کے لیے شادی کی ہے، جس نے کری ہے وہ جائے، وہ سمجھے اس کو۔ تو آخرکار 1-1.5 مہینہ رہنے کے بعد اس کو طلاق ہوئی اور پھر وہ اپنے گھر گئی۔ ایسے ہی بہت ساری لڑکیوں کے شادیاں انہوں نے اپنی ناراضگی کا اظہار کر دیا، یا کسی وجہ سے انہوں نے کہا کہ ہم اس کو اپنا قریبی سمجھتے ہیں، ہمارا دل اس سے شوہر کی طرح مائل نہیں ہو پائے گا۔ گھر والوں کے سامنے اس نے اپنی رائے ظاہر کر دی، نہیں شادی کے بعد سب ٹھیک ہو جاتا ہے، ہم جہاں چاہ رہے ہیں تیری شادی وہاں کرائیں گے۔ شادی کرا دی، بیوی شوہر کے یہاں رہنے کو تیار ہی نہیں۔ بہت ساری مشکلات آئیں اور آخرکار وہاں بھی طلاق کی نوبت آ جاتی۔ تو اسلام نے پہلے سے ہی یہ کہہ دیا کہ دونوں طرف سے رضامندی دے دو، لڑکے کی بھی رضا دیکھ لو کہ وہاں شادی کرنے کو تیار ہے یا نہیں ہے، اور لڑکی کی بھی رضا دیکھ لو کہ وہاں پر شادی کرنے کو تیار ہے، اس کے بعد شادی کرو۔ اور شادی یہ اسلام کا اور انسان کی زندگی کا ایک اہم حصہ ہے اور اس کی فطرت کا تقاضا ہے۔ لڑکا ہو یا لڑکی جب سن بلوغ کو پہنچ جاتے ہیں، لڑکا مرد ہونے کی عمر کو پہنچ جاتا ہے، لڑکی عورت ہونے کی عمر کو پہنچ جاتی ہے، تو اللہ نے ان کی فطرت میں ایک خواہش رکھی ہے اور ایک طلب رکھی ہے۔ اس طلب اور خواہش کو اگر جائز طریقے سے پورا کرا دیا جائے گا تو وہ جائز طریقے سے پوری ہو جائے گی، اور اگر جائز طریقے سے اس پر رکاوٹیں لگائی جائیں گی، پابندیاں لگائی جائیں گی، تو شیطان وسوسے ڈالنے والا ہے، نفس پریشان کرنے والا ہے۔ خدا نخواستہ لڑکے نے یا لڑکی نے غلط قدم اٹھایا اور ان کی اس حرکت کا اظہار ہو گیا تو پورے خاندان پہ بے عزتی کا داغ لگتا ہے۔ آج ہماری حکومتیں زیادہ عمر کے لیے زور لگا رہی ہیں کہ قانون بنائے جائیں کہ صاحب زیادہ عمر میں شادی ہو لڑکوں کی، زیادہ عمر میں شادیاں ہوں لڑکیوں کی۔ جب لڑکا زیادہ سے زیادہ 15 سال کی عمر میں بالغ ہو جاتا ہے، لڑکی زیادہ سے زیادہ 12 سال کی عمر میں بالغ ہو جاتی ہے، بالغ ہونے کے بعد اب اس کی 12 سال کی عمر کے بعد سے اس کے خواہشات شروع ہو گئے، 15 سال کے بعد سے اس کے خواہشات شروع ہو جائیں۔ اب وہ سال 2 سال 3 سال حکومت نے قانون بنایا کہ لڑکی کی عمر 18 سال کی ہونا چاہیے، لڑکے کی 22 سال کی ہونا چاہیے، چلو 4-5 سال 6 سال انہوں نے زبردستی جیسے شریف لوگوں نے برداشت کر لیے اور اپنے نفس پر کنٹرول کر لیا۔ اب اس میں مزید اگر اضافے کیے جائیں گے اور عمر بڑھائی جائے گی تو ان کے لیے اپنے نفس کو روکنے کی اور زیادہ پابندیاں بڑھ جائیں گی۔ اس میں جو بے غیرت قسم کے لوگ ہیں، گھومتے ہیں پھرتے ہیں، ان کے لیے تو ایسی مشکل نہیں ہوتی، لیکن جن کے اندر انسانیت ہے، جن کے اندر شرافت ہے، ان کے لیے یہ چیزیں بڑی مشکل ہو جاتی ہیں کہ اگر ان کے یہاں خدا نخواستہ کوئی ایسی صورت پیش آتی ہے تو ان کے عزت کے اوپر بہت بار گزرتا ہے۔ اس لیے انسانیت کی حالت کو دنیا میں اور شرافت کو قائم رکھنے کے لیے ہمارے حاکموں کو اس پر بھی غور کرنا چاہیے کہ آخر ہم ایسی سختی کی صورتیں نہ ظاہر کریں کہ جس سے دنیا کے اندر سے انسانیت ختم ہو، شرافت ختم ہو۔ تھوڑے سارے دنیا کے نفع کو دیکھ کر کوئی ایسا سخت قانون بنایا جائے کہ جس سے بے عزتی کی صورتیں اٹھانا پڑیں، یہ مناسب نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی کسی عورت سے شادی کرتا ہے تو وہ 4 باتیں دیکھتا ہے۔ یہ دیکھتا ہے کہ لڑکی خوبصورت ہو، یہ دیکھتا ہے کہ اچھے خاندان کی ہو، یہ دیکھتا ہے کہ صاحب حیثیت ہو، مال والی ہو، یہ دیکھتا ہے کہ دیندار ہو۔ فرمایا میں تو یہ رائے اور مشورہ دوں گا کہ خوبصورت ہو یا نہ ہو، مالدار ہو یا نہ ہو، شریف خاندان کی ہو یا نہ ہو، خوش اخلاق ہو اور دیندار ہو۔ فرمایا اس کو اگر تم اپنا لوگے تو سمجھ لو تمہاری زندگی کامیاب ہے۔ تو دینداری سب سے اول ہے اسلام کے اندر۔ مگر آپ کے سامنے جیسے کہ باتیں آئیں، نہ آدمی آج حسن و جمال کو زیادہ ترجیح دے رہا ہے، نہ زیادہ شرافت کو ترجیح دے رہا ہے، نہ دینداری کو ترجیح دے رہا ہے، سب سے پہلے پیسہ دیکھ رہا ہے۔
ملے گا کیا یہاں سے؟ زمین مل جائے گی 1-2 ایکڑ تو شادی کرنے کو جلدی سے تیار، اچھی گاڑی مل جائے گی تو جلدی سے شادی کرنے کو تیار ہے، اور اگر خدا نخواستہ یہ چیز حاصل ہونے والی نہیں ہے تو پھر پس و پیش ہے، یہاں رشتے جا رہے ہیں وہاں رشتے جا رہے ہیں۔ اگر اس طرح سے ہوگا تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تمہارے یہاں کسی ایسے شخص کی شادی کا پیغام آئے جس کا تمہیں دین پسند ہو، جس کا اخلاق تمہیں پسند ہو، تو اپنی بیٹی دینے میں اسے تاخیر مت کرنا، ورنہ اگر یہی دیکھتے رہو گے کہ صاحب حیثیت ہو، مالدار ہو، خوبصورت ہو، اچھے نسب والا ہو، تو فرمایا پھر دنیا میں فتنے برپا ہو جائیں گے۔ اگر ایسے لڑکوں کی شادیاں نہیں ہوں گی تو وہ برے راستے کی طرف چلیں گے، ایسی لڑکیوں کی شادیاں نہیں ہو پائیں گی تو وہ برے راستے کی طرف چلیں گے۔ فرمایا فساد کبیر دنیا کے اندر بہت بڑا فساد پھیل جائے گا اگر ہم یہی دیکھتے رہے کہ حسن و جمال والے مل جائیں، پیسے والے مل جائیں، تو پھر دوسروں کا حال ہمیں کیا ہوگا۔ اس لیے دینداری کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے۔ بہت سارے لوگوں نے پہلے زمانے میں اپنی بیٹیوں کو اسکولوں کالجوں میں یوں نہیں پڑھایا کہ وہ پردے کا بڑا اہتمام کرتے تھے، گھر میں قرآن پاک پڑھا لیا۔ اب رشتے آ رہے ہیں تو سب سے پہلے آدمی آج کل یہ پوچھ رہا ہے پڑھی لکھی کتنی ہے، بی اے کر لیا ہے، ایم اے کر لیا ہے، ڈاکٹر ہے یا فلاں ہے۔ اگر اس نے یہ کہہ دیا قرآن پڑھی لکھی تو ہے نہیں، تو قرآن اللہ کا کلام ہے، اتنی عظمت والی چیز اس نے پڑھی ہے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے ہماری نظر میں۔ ہماری نظر میں دنیا کا اگر کوئی فائدہ نظر آ رہا ہے تو اس کی بڑی اہمیت ہے۔ یہ چیزیں دنیا کے اندر بہت کثرت سے پھیلتی جا رہی ہیں، اس وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کیسا ماحول ہوتا جا رہا ہے، کیا مشکلات ہوتی جا رہی ہیں۔ اسی طرح شادیوں میں ہم نے جو دشواریاں اور زیادہ خرچے بڑھا لیے ہیں طرح طرح کے بہانوں سے، کہ آج صاحب شادی کی تاریخ ٹھہرائی جا رہی ہے تو آج منگنی ہو رہی ہے تو اب شادی کا کھانا ہوگا، تو اس کے بعد معائیوں کا کھانا پہلے ہوگا، تو اس کے بعد فلاں چیز کا ہوگا، چوتھی کا ہوگا، پھر اس سے مہندی کا ہوگا۔ تو یہ جو ہزاروں طرح کے خرچے ہو جاتے ہیں، دشوار شادیاں ہوتی ہیں، اس سے کوئی خیر و برکت پیدا نہیں ہوتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے زیادہ خیر و برکت والی شادی وہ ہوتی ہے جس میں سب سے زیادہ خرچہ کم ہوتا ہے۔ تو جتنی آسان ہوگی فرمایا اتنا ہی زیادہ خیر و برکت ہوگی، اور زیادہ ان میں شوہر اور بیوی میں آپس میں پیار محبت رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو قرآن و حدیث کی روشنی میں زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو انسانیت سے ہٹ کر صورتیں آ رہی ہیں اللہ ان صورتوں کو مٹا کر ایسی صورتیں ظاہر فرمائے جس سے انسانیت اور شرافت دنیا کے اندر